نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لسانی یفقہوا قولی. ہم دیکھتے ہیں کہ آگے کا جو چیپٹر ہے جو ہے موضوع ہے بہت امپورٹنٹ ہے. We all need to be very mindful of the various forms of ظلم in our society as well as جو ہم لوگ اپنے آپ میں جو ہے ہو سکتا ہے میں پاؤں کہ میں اس قسم کی انسان ہوں. الظلم which means injustice and اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ظلم ہوتا ہے اس کا جو عربک میں اس کا مطلب ہوتا ہے ضو لام میم کا. وہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اس کی جگہ سے لے کے جو اس کی جگہ مخصوص ہے اس کو اٹھا کے کسی اور جگہ رکھنا. That means to remove something from its place and to put it somewhere else. Zalama is to say something or do something which is inappropriate. وہ بالکل نامناسب چیز ہے جو آپ نے کہا یا آپ نے کچھ کیا. So remember everything has a time, everything has a place and to remove this equation is basically ظلم. وقت سے پہلے کرنا بھی ایک طرح سے ظلم ہوئے گا. اگر حق کے لیے استعمال ہوئے ظلم حقہ کسی کا آپ نے حق جو ہے وہ آپ نے کم کیا ہو وہ کس طرح سے کہ کسی کو کم دیا ہو جو اس کو ڈیو ہے اس سے اس کو کم دینا وہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. ظلم البعیر جو ہے وہ ہوتا ہے ایک اونٹ کو مارنا کسی وجہ کے بغیر. بعیر اونٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی بیماری نہیں ہے کوئی قربانی کا موقع نہیں ہے لیکن بس اس کو مار دیا تو یہ ظلم ہو گیا اونٹ پہ. غلیمہ also means جو رات کا اندھیرا ہے وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے مادہ سے آتا ہے. اب یہ ہمارے پاس چند آیات ہیں قرآن پاک کی. فائزہ آپ پہلی 2 آیات پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. دوسری ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین. سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. جی آسیہ اگلی 2 آپ پڑھیں. قال اللہ تعالی واللہ لا یحب الظالمین. آل عمران کی آیت نمبر 57 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. قال اللہ تعالی الا ان الظالمین فی عذاب مقیم. سورہ نمبر شورا ہے اور آیت نمبر 45. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خبردار رہو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے. ظلم جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل نہیں پسند. اس لیے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا. So we all are in need of Allah's love. قال اللہ تعالی ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظالموں کے لیے نہ کوئی دلی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے. ہم سب کو دوستوں کی ضرورت ہے نا. We are so in need of our friends and but there will be no friend. Allah subhanahu wa ta'ala says no friend nor an intercessor for the zalimin. And who are they? The ones who are unjust. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. That means to associate partners with Allah subhanahu wa ta'ala. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فيما يروي الرب عز وجل انی حرمت على نفسی الظلم وعلى عبادی فلا تظالموا. اور آپ دیکھیں یہ رواہ المسلم ہے اینڈ یہ حدیث قدسی ہے. اس لیے سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ نقل کیا کہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کو حرام کیا ہے اور اپنے بندوں کے مابین بھی اسے حرام قرار دیا ہے تو تم آپس میں ظلم نہ کرو. اپریشن ظلم کیا ہے اور اس کے اپوزٹ کیا ہے. سو remember when you don't give someone's right on their time and place, that is also a form of ظلم. اور آپ دیکھیں that everything which is moving in the solar system وہ اپنے اپنے orbit میں ہیں. They do not collide with each other. So we notice that everything
has آپ سوچے سسٹم ہے with justice even in the solar system. تو اور ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ اگر ہم آج کل کے زمانے میں حوالے سے دیکھیں تو آپ مارکیٹنگ میں دیکھیں کہ اتنا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے برانڈنگ کا، ہے نا. ہم کہتے ہیں اچھا میں نے جانا ہے کچھ چیز لینے، تو میں نے فلانے برانڈ کی میں نے یہ جوڑا لینا ہے، مجھے پتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہے، اس کے پرنٹ اچھے ہیں. تو آج کل کے زمانے میں برانڈنگ جو ہے از سو امپورٹنٹ. اسی طرح سے ہم دیکھیں گے کہ اسلام کی جو برانڈنگ اسٹریٹجی جو ہے از عدل، جسٹس. ایک فنڈامنٹل بنیادی کانسیپٹ ہے عدل کا in the Quran, and from this is what all human rights evolve. اگر ہم سوچیں example of justice by today's secular law, for example کیا ہوئے گا، ایک مرڈرر ہے، اس کو امپریزن کرنا جسٹس سمجھا جائے گا، اور to give the head of state the power to pardon him or her would also be thought as justice. Islam's brand of justice would be to leave the decision solely in the hands of those who have been wronged, the next kin. So we see this is an Islamic brand, Adl. It is unique. یہ ہمیں divinely ordained ملتا ہے، ہمیں خود مین میڈ لاز نہیں ہیں، یہ ڈیوائنلی آرڈینڈ ہے. اب آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ کیا آبسٹیکلز ہیں ٹرو جسٹس. جو اپنا ایگو ہوتا ہے اس میں آپ کا ہیٹ کا ایسپیکٹ پھر آ جاتا ہے. اینڈ آلسو انٹرسٹنگلی لو کین بی این آبسٹیکل ٹو جسٹس. فار ایگزامپل آپ کی قدرتی محبت ہے اپنے بھائی کے لیے، تو اس کی اگر بیوی نے کچھ اوپر نیچے بات کر دی تو آپ کی بھائی کی محبت کے لیے آپ اس کی بیوی کو غلط قرار دے رہے ہیں. اسی طرح سے ایک ماں کی محبت بہت ہے بیٹے کو، اور ماں غلط بھی کر رہی ہے، حالانکہ we read about the rights of parents in Islam، لیکن یہ محبت یہ نہ ہوئے، یہ رائٹس آپ جو دے رہے ہیں اپنی والدہ کو، وہ ایک عدل پہ اس کی بنیاد نہ ہو. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ اگر والدہ غلط کر رہی ہیں تو جا کے آپ ان کو پکڑ لیں، اور نہیں، ان کو حکمت کے ساتھ سمجھائیں. سو ون ہیز ٹو بی ایکسٹریملی کلیئر ان ونز ریلیشن شپس کہ اس میں جسٹس ضرور ہوئے، اینڈ لو اینڈ ہیٹ should not be a reason جس کی وجہ سے we compromise on justice. تو کسی کا حق لے کے دوسروں کو دینا، یہ بھی آپریشن میں آئے گا. اور جب ہم کسی کے حقوق کو نہیں تسلیم کریں، وہ بھی آپریشن میں آئے گا، ظلم میں آئے گا. کسی کو فزیکلی مارنا یا اس کو مار ڈالنا، یہ بھی آپریشن میں آئے گا، ظلم میں آئے گا. سو اس سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے جو ہم ڈسکس کریں، کہ جسمانی ظلم بھی ہو سکتا ہے، ایموشنل ظلم بھی ہو سکتا ہے، مینٹل ظلم بھی ہو سکتا ہے. ہیوملیٹ کرنا، اپنے آپس میں رشتہ داروں کو ہیوملیٹ کرنا، اپنے قریبی جو ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں whether it's household help، ان کو ہیوملیٹ کرنا، ان کی ویکنیسز بار بار مینشن کرنا، بیک بائٹنگ کرنا، موک کرنا، مذاق اڑانا، یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. اور جب آپ کسی کو حقوق دے رہے ہوئیں، اس کے ساتھ جسٹ ہوئے، that does not mean that you ignore others. ایک کے ساتھ تو آپ عدل کا رویہ رکھ رہے ہیں، یہ be very careful. جیسے ایک شوہر ہے، اس کی 2 بیوی ہیں، کتنا حکم ہے کہ دونوں کے ساتھ عدل کے ساتھ اس کا سارا رویہ ہونا چاہیے، اس کو خرچہ ہونا چاہیے ایکسیٹرا. تو بہت ضروری ہے کہ we realize this. اگر میرے اتنے حقوق ہیں، اس سے زیادہ میں ڈیمانڈ کرنے لگ جاؤں، وہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے. crossing limits, crossing boundaries again is a form of ظلم. آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں، آپ کوئی پیکٹ لے کر آیا گھر پہ، آپ اس کو پوچھ رہے ہیں یہ کیا تم نے شاپنگ کی ہے. مطلب کہ اگر وہ نہیں دکھانا چاہ رہا، نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہے، ڈونٹ پش دا ادر پرسن کہ آپ نے
کہاں گئی تھی, کس کے ساتھ گئی تھی, کیا خریدا, اینڈ ٹو ہارم ادرس ٹو بینیفٹ ون سیلف, وہ بھی ظلم میں آ جائے گا. سو ویر ایور وی سی ان آور ریلیشن شپس, کہاں میں اپنے ساتھ ظلم کر رہی ہوں, کیا میں کھانے پینے میں ظلم تو نہیں کر رہی ہوں, کیا میں جو اپنا انوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ تو نہیں ظلم کر رہی. تو یہ بہت سارا وسیع ٹاپک ہے جس میں ہم سب کو بہت خیال رکھنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے has told us to be grateful with him and then parents, کہ اللہ کا ہم نے ہر حال میں شکر کرنا ہے اور اپنے والدین کا بھی. But as humans remember کہ ہم سب مسٹیک کرتے ہیں. So focus on what favors Allah subhanahu wa ta'ala has given us or what our parents do. So injustice کیا ہوئے گا کہ وہی ہم یاد کرتے رہیں کہ جو ہماری چیزوں میں نیگیٹیوٹی ہے. پیرنٹس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان سے بٹن دبا رہے ہوتے ہیں ایسے ایسے کر کے, اور ہم کہتے ہیں لو جی ان کو تو وہ آتا بھی نہیں ہے یہ ایپ استعمال کرنا, مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں نا. بٹ ریمبر اف یو اسٹارٹ میکنگ فن آف دیم, جو وہ کر رہے ہیں ان کا مذاق اڑانے لگ جائیں, تو کیا ہوئے گا, یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہوئے گا. So imagine we should aim for peace, happiness and tranquility in our homes. اس کے لیے ایک conscious effort بھی ہم نے کرنی ہے اور دعا بھی کرنی ہے, ان کے لیے بھی کرنی ہے, اپنے لیے بھی کرنی ہے, دونوں کے لیے کرنی ہے. So to constantly complain and not be considerate is a big test. ایک چیز کا بہت ہم نے خیال رکھنا ہے کہ ہم فار ایگزامپل قرآن پڑھ رہے ہیں, ہم ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں, ہم تھکے ہوئے ہیں, مینٹلی ڈرینڈ ہیں, اور اوپر سے ہسبینڈ واکس ان یا بچہ آ جاتا ہے کچھ مانگ رہا ہے اور ہم آگے اسٹرینڈ ہیں. کیا کرتے ہیں ہم غصے کی حالت میں آ جاتے ہیں یا اینکشس ہو کے ہم کچھ سنا دیتے ہیں. ان چیزوں کا ہم کو بہت احساس ہونا چاہیے کہ یہ اس پارٹ آف آر کیریکٹر ٹو بی کنٹرولڈ, to be considerate and not lash at others while we are going through our own journey of studying as well. اس کی اجازت ہے کہ میں اپنے پرابلمس کسی کے ساتھ شیئر کروں. جی ہاں, کسی کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں. A trusted wise friend جو دین کے قریب ہے, اس کے ساتھ کوئی سلوشن نکالنے کے لیے آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں, not for general چٹ چیٹ. وہ بھی ایک فارم آف ظلم ہوئے گا. وائی آئی ایم اسٹاپنگ آن دس حدیث کہ ہم یہ اپنی پریکٹیکل زندگی میں آپریشن کو اچھی طرح سمجھیں. ریمبر ٹو پیپل when they're coming together, like for example in a marriage, do not expose each other's faults for the world to see. ایک دوسرے کا ہم لباس ہیں. To expose our لباس یہ بھی ایک فارم آف ظلم ہوئے گا. تو یہ ایک جو اپنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا ہم, اور کیجولی بھی ہم مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں اپنے اسپاؤس کا, اس کا بھی بہت خیال رکھیں, بہت خیال کریں. اس لیے ان ویئرنگ ڈگریز یہ بھی ایک فارم آف ظلم ہوئے گا. تو ریکگنائز ہے کیا ظلم, اور اس کو ہم کوشش کریں ہم اپنے طور پہ کہ میں اپنے آپ کو بہتر کروں, اینڈ اوائڈ ظلم on others and oppression on others. اگلی حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں. ان ابی ہریرہ یقول قال ابو القاسم. ابو القاسم is Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم himself, خود ہیں وہ ابو القاسم ہیں. من اشار الی اخی بحدیثہ فإن الملائکۃ تلعنہ حتی یدعہ وإن کان اخاہ لأبیہ وأمہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کوئی اپنے بھائی کی طرف لوہے سے اشارہ کرے. اب ذہن میں آپ لے کر آئیں لوہا کس کس چیز میں ہو سکتا ہے, کینچی, چھری, گن. اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اور جب تک اس سے باز نہ آ جائے اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی ہو. رواہ المسلم. مطلب اس کا چاہے سگا بھائی بھی ہوئے, وہ اس کی طرف اشارہ کرے سنجیدگی سے یا مذاقیہ, جیسٹ میں بھی یا سیریسلی, دونوں یہ چیزیں منع ہیں. کیا ہوئے گا؟ the angels will come. لعنت کس کی؟ فرشتوں کی. کوئی ڈاکو
داخل ہوتا ہے کسی گھر میں، اپنی چھری یا بندوق کسی کی طرف لگاتا ہے، تو اس وقت اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ لعنت، فرشتوں کی لعنت۔ تو یہ حدیث جو ہے، اس کو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سارے اس حدیث کو عام کریں لوگوں کے درمیان، کہ لوگوں کو معلوم ہوئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کی طرف پوائنٹ کرنا، چھری یا کوئی بندوق یا کسی قسم کا اور ایسا ویپن لوہے سے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ جو ڈفرینٹ فارمز آف اپریشن ہم نے ابھی ڈسکس کیے ان ویئرنگ ڈگریز، مختلف قسم کے ہم نے ظلم کی شکلیں ہم نے ابھی ڈسکس کی، تو آپ سوچیں کہ انجسٹس ول بی اے ڈارکنس، اس کا ایک فارم آ جائے گا آن دا ڈے آف اسٹینڈنگ، قیامت میں اندھیرے ہو جائیں گے۔ کتنا خوفناک یہ منظر ہوئے گا، جو ظالم ہوئے گا وہ اندھیرے میں ہوئے گا۔ فار اے منٹ آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ 90% ہم میں سے لوگ اندھیروں سے ڈرتا ہے، تو اس دن جو ظالم ہوئے گا، انجسٹس اس کا جو رویہ تھا ظلم کا، وہ اس کے لیے اندھیرے ہوئیں گے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نیگلیجنس ہوتا ہے آف ناٹ نوئنگ آر دین، دیکھیں یہ بھی ظلم ہے۔ اپنے دین کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ اینڈ ان ٹوڈیز ٹائمز آپ دیکھیں کہ اٹ از ناؤ سو کامن دا میسج آف اسلام، کہ آپ نے ہاتھ خود نہیں بڑھا، آپ کے پاس آیا اور آپ نے نہیں سمجھنے کی کوشش کی، تو یہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہوئے گا۔ جی اگر کوئی میسج آیا ہی نہیں اس کے پاس اور وہ he is oblivious of what all is going around، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہم سب کی ہوئے گی نا، جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو کتنا ضروری ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنی پوری کوشش کریں کہ لوگوں کے پاس یہ باتیں پہنچائیں، ظلم ہے کیا، whether it's with my mother-in-law or with my daughter-in-law، گھر کے اندر بھی we must share what is going on، and as mothers of sons we must tell our sons how to treat his wife also۔ وہ بھی ظلم ہوئے گا اگر ہم نہیں بتائیں گے، اور خالی شادی بیاہ میں ہم فوکس کریں گے on the clothes and the venue and not talk to our sons or our daughters about what each other's rights are، یہ بھی ظلم ہے۔ آپ اور میں جو یہاں بیٹھے ہیں اور ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہم سب کی۔ we'll move on to the next hadith۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو جب عامل بنا کر یعنی گورنر بنا کر یمن بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت فرمائی کہ مظلوم کی فریاد سے ڈرتے رہنا، کہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچیں کہ حضرت معاذ ایک رسپانسبل پوزیشن کے ساتھ جا رہے ہیں یمن as governor، and what is Prophet sallallahu alaihi wasallam telling him؟ that as authority is being given to you، آپ کو ایک پوزیشن دی جا رہی ہے، اس میں اپنے آپ کو ایروگنس سے، تکبر سے بچانا۔ because what will happen اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی، if one is accused wrongly، کسی کا دل دکھایا، تو کیا ہوئے گا؟ جو مظلوم ہے اس کی دعائیں بہت قبول جلدی ہو۔ So what does this hadith emphasize؟ that we must be mindful of our actions and how they might affect others۔ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر اس نے بد دعا دے دی میرے خلاف، تو اس کی دعا
کی قبولیت کا بہت امکان ہے. Important to ask permission from someone before taking anything اس میں شامل ہو جائے گا. اینڈ جیسے ہم ایک سوشل سیٹنگ میں ہیں, اٹ از امپورٹنٹ ٹو ریسپیکٹ دا وشز آف ونس کمپینینس. سمجھیں کہ جب آپ کو ایک پوزیشن دی جاتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی بھی ساتھ. اینڈ یہ حدیث جو ہے رواہ البخاری کی ہے. اگلی حدیث دیکھتے ہیں ہم. انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما. قالوا, انہوں نے کہا, دیٹ مینس کمپینین صحابہ نے کہا, یا رسول اللہ ھذا انصروہ مظلوما فکیف ننصروہ ظالما. فقال تأخذ فوق یدی. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو, ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو. تو this is a very important حدیث کہ ہمیں ظلم جو کر رہا ہے اس کو بھی روکنا ہے. سب سے پہلے اس کے لیے تو دعا کریں. Pray for him. Allah give him strength, give him sabr, give him calmness, make him cool. So dua is a big weapon. آپ اس کے لیے, جو ظالم ہے اس کے لیے دعا ضرور کریں. Often we are just being judgmental about the one who is doing ظلم and we don't make dua for him. So سب سے پہلے دعا کریں. اور اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کا انٹروین کرنے سے معاملہ اور بگڑ جائے گا, وہ الٹا آپ کو بھی گالی گلوچ کرنے لگ جائے گا, تو بہتر یہ ہے کہ don't interfere at that time and later on آرام سے اس کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ غلط ہے, یہ سمبولک ہے. ہاتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں, یٹ اپنی زبان یا اپنے لکھنے سے, اپنی پوری کوششیں کرنے سے بھی آپ جو ظلم ہے اس کو روک سکتے ہیں. اینڈ یہ حدیث جو ہے رواہ البخاری کی ہے. اٹس امپورٹنٹ دیٹ وی اپلائی دم ان آر ڈیلی لائف. اور چھوٹی چھوٹی جو ہماری زندگی میں چل رہی ہیں ساری چیلنجز ہیں, اس میں ہم اس کو شعوری طور پہ اپلائی کریں. آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. ان ابی عمر رضی اللہ عنہما یقول نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یقرن الرجال بین التین جمیعا حتی یستأذن اصحابہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص دو کھجوریں ایک ساتھ ملا کر کھائے یہاں تک کہ وہ اپنے ساتھیوں سے اجازت لے لیں. اگین 2 dates is symbolic. It's in a social setting. آپ لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے, it is important to think of the other companions. اپنے ساتھیوں کا سوچیں اور اپنا شیئر سے زیادہ مت لیں without asking. کتنی یہ دیکھیں باریکیاں ہیں ہمارے دین میں, یہ بھی ایک فارم آف ظلم ہے. تو اجازت لینا, آپ کا دل چاہ رہا ہے اور اس کا حصہ پڑا ہوا ہے تو اس کے اجازت لے کے پھر آپ کھائیں. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں. ان سالم ان ابیہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شیئا من الارض بغیر حقہ خسف به یوم القیامت الى 7 اراضین. رواہ البخاری. سیدنا سالم نے اپنے والد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی زمین میں سے کچھ بھی ناحق لے لیا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا. مطلب زمین آپ نے فار ایگزامپل وراثت میں آپ نے تقسیم صحیح طرح نہیں کی, آپ نے اگلے کو کم دی, خود کا اپنا حصہ بڑھا دیا, یا آپ فار ایگزامپل ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں پبلک پراپرٹی ہے, پارک ہے, تو آپ نے اپنی دیوار وہ تھوڑی سی ایسے کر دی کہ وہ پارک کا حصہ آپ کے گھر کے ساتھ آ جائے. اس طرح سے زمین کو ناحق طریقے سے
اپنے ملکیت میں لینا، اس کا بہت بڑی وعید سنائی دی گئی ہمیں۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحله منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس سے دنیا میں معاف کرا لے، اس لیے کہ وہاں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیوں میں سے حق دلایا جائے، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو اس مظلوم کی برائیاں اس پر ڈال دی جائیں گی، اور یہ رواہ البخاری ہے۔ تو موقع ابھی ہے ہم سب کے پاس کہ ہم ابھی سے اپنی ایک عادت بنا لیں کہ معافی مانگنے کی، یہ ایک طرح سے کفارہ ہوگا۔ اگر ہم نے کسی کا کچھ چیز بھی لے لی، توڑ دی، خراب کر دی، فوراً اس سے معافی مانگ لے، چھپائے مت یہ بات۔ کسی کے متعلق کوئی بات کی ہوئی، معافی مانگ لیں۔ دا ٹائم ابھی ہم سب کے پاس مہلت ہے۔ اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ ان ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام افضل قال من سلم المسلمون من لسانه و یدی۔ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا اسلام افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ narrated, some people asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, whose Islam is the best? He replied, the person from whose hands and tongue the Muslims are safe. So remember, no one's dignity should be harmed. We all should be careful because we will have to compensate for any harm we do to others with our hands or our tongue. So live our life very carefully. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، اور بعض اوقات جب تم باہمی جھگڑا لاتے ہو تو ممکن ہے کہ تم میں سے بعض اپنے فریق مخالف کے مقابلے میں اپنا مقدمہ پیش کرنے میں زیادہ چالاکی سے بولنے والے ہوں، اور اس طرح میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں جو میں تم سے سنتا ہوں۔ پس میں جس شخص کے لیے بھی اس کے بھائی کے حق میں سے کسی چیز کا فیصلہ کروں تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ اس طرح میں اسے جہنم کا ایک ٹکڑا دیتا ہوں۔ اینڈ یہ حدیث جو ہے رواہ البخاری کی ہے۔ کسی نے جیسے طلاق کے معاملے میں آتا ہے اور بہت آپ کا کیس انٹیلیجنٹلی لائر نے بہت اچھی طرح پیش کیا اور آپ کو آپ کے حق سے زیادہ مل رہا ہے، نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ بیکاز آف دس حدیث دیٹ آئی ہیو given him a piece of hellfire. So remember, جتنا مرضی ہم اس دنیا میں we can spin stories in front of Allah subhanahu wa ta'ala, we will not be able to spin any stories. So be careful in deducting anything. کسی کے حق میں سے کمی نہ کریں، بے شک ہاؤس ہولڈ ہیلپ ہے، اوپر دے دیں اس کو، اس نے جو دن کام کیے اوپر دے دیں، لیکن یہ نہ ہوئے کہ اس کے حق میں کوئی کمی ہوئے۔ ایک بہت ہی بیوٹیفل دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ او اللہ، I seek refuge in you. اللہ سے میں پناہ مانگتی ہوں کہ lest I stray or be led astray or slip or made to slip.
اور cause injustice کہ میں ظلم کروں یا اور suffer injustice یا مجھ پر کو ظلم کیا جائے or do wrong or have wrong done to me. It's a very beautiful دعا which we read سفر کی دعاؤں میں سے گھر سے نکلتے وقت کے وقت کی دعاؤں میں سے ہے گھر سے نکلتے ہوئے بھی پڑھیں جیسے آپ کو بھی آسانی ہو جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ